الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن کا 8واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حمد و ثنا کے فضائل بیان کیے۔ آج انشاءاللہ الکریم مختصر حمد سے متعلق شرعی حکم اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم تفسیر مبارکہ کو بیان کروں گا۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا واجب ہوتی ہے، جیسا کہ جمعہ کے خطبہ میں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ حمد کرنا مستحب ہے، جیسا کہ خطبہ نکاح، دعا اور ہر امر ذی شان، یعنی ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ مستحب ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے، جیسا چھینک آنے کے بعد جب چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ کہنا سنت ہے، اللہ کی حمد کرنا یہاں پر سنت ہے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی حمد کرنا حرام اور کفر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر حرام کام کے بعد اللہ کی حمد کریں گے تو یہ حرام ہے، اور اگر نعوذ باللہ کفر کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے تو اس وقت یہ کفر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ دائرہ اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے اللہ کریم ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ، الحمد کی تفسیر مبارکہ کی تھی۔ آج انشاءاللہ الکریم للہ رب العالمین کی تفسیر مبارکہ کریں گے۔ للہ، اللہ کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کمال ہی کمال ہے۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہی اس لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر شانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی کمال ہی کمال ہے۔ تمام صفتیں رب تعالیٰ کی کمال ہی کمال ہیں، رب تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اختیاری ہیں، اس لیے رب تعالیٰ کی ذات ہی اس مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ اس عظمت والی ذات کا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو اللہ کا معنی بھی بیان فرمایا ہے، یعنی لفظ اللہ کا معنی بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بیان ہوا کہ لفظ اللہ کا معنی عبادت کا مستحق، یعنی لفظ اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ عبادت کا مستحق، کہ اللہ کریم کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا معنی، وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تیری کیا شان ہے کہ تو نے اس قدر خوبصورت منظر بنائے ہیں، اس قدر قدرتی یا اللہ تو نے نظارے بنائے ہیں، یعنی اس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ ایک معنی یہ بیان فرمایا، اور ایک یہ معنی بھی بیان فرمایا، وہ ذات
جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں آنے کے بعد بندے کو سکون ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص بے سکونی کا شکار ہے، یا جو شخص چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی سکون میں رہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اس کی بے سکونیاں دور ہوں گی اور ساری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ یعنی ایک معنی اس لفظ اللہ کا بیان فرمایا مفسرین کرام نے، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اور معنی بزرگوں نے بیان فرمایا، مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے، یا اللہ تو ہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ یعنی وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ لفظ اللہ کا معنی بیان فرمایا مفسرین اکرام نے۔ 4 معنی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے کہ عبادت کا مستحق وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ یہ لفظ اللہ کے معنی بیان فرمائے۔ رب العالمین، سارے جہان والوں کا مالک، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی پھر مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ مالک، معبود، ثابت اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ذات، یعنی آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ کمال مرتبے تک پہنچانے والی ذات، وہ ذات ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوق داخل ہے سوائے رب تعالیٰ کے۔ سوائے رب تعالیٰ کے تمام مخلوق اس میں داخل ہے، جسے عالم کہتے ہیں۔ یعنی عالم میں اللہ عز و جل کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ باقی تمام مخلوق داخل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حرام اور کفر والے کاموں سے بچائے رکھے، شیطان کے شر سے اللہ کریم ہم سب کو بچائے رکھے۔ اللہ کریم قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔